الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون حضرات محترم، یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ انسان کا انجام اور اس کا ٹھکانہ کچھ اور اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دنیا تو محض ایک امتحان ہے جو لینے کے لیے اللہ نے یہاں پہ انسان کو بھیجا ہے۔ اس کی کامیابی کیا ہے، اس کی ناکامی کیا ہے، یہ آنے والا وقت اسے بتائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اس وقت سے پہلے انسان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، اپنے کردار کو، اپنے اعمال و افعال کو دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔
یعنی آج جو کچھ کرتے ہیں وہ آج ہمارے لیے نہیں بلکہ آنے والے کل کے لیے ہے. ہر انسان آج جو کچھ بوئے گا کل وہی کچھ کاٹے گا. تو اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو جو بھی اللہ کو رب مانتا ہے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کی کتاب کو کتاب برحق تسلیم کرتا ہے، اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ اپنے آپ کا جائزہ لے، دیکھے اپنے آپ کو، ما قدمت لغد، وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. کیونکہ میں اور آپ دن اور رات میں جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا جمع ہو رہا ہے. اگر ہم بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، اگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے. تو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیک کے لیے کسی اور کو نہیں کہا کہ جاؤ تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، لوگوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہر انسان کو کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے اے انسان، اہل ایمان ڈر جا اور دیکھ، اپنا جائزہ لے کے کل کے لیے کیا کر رہا ہے. پھر دوبارہ کہا واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بہت سے اعمال ہمارے چھپے ہوئے ہیں یا ہمارے سینے میں محفوظ ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ رب العزت کہتے ہیں واللہ خبیر، اللہ خبر گیر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کا اصول اور قانون ہے، کل قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ قیامت کے دن ترازو کو قائم کرے گا اور ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، کسی پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر ایک شخص نے اپنی زندگی اچھائیوں میں بھلائیوں میں گزاری ہے تو وہ بھی، اور جس نے اپنی زندگی برائیوں میں گزاری ہے وہ بھی، ہر شخص وہ ترازو تول کے رکھ دے گا. لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے اللہ رب العزت ایک ایسا پروسیس کریں گے جس میں ہر انسان کا نتارہ پہلے ہی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو قیامت کا دن ہے، بلکہ قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ نے کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، یہ سوال کرتے ہیں اس واقعہ ہونے والے دن کا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. انہیں بتاؤ کہ جس دن کا سوال کرتے ہو وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت پراسس کرنے والے ہیں، انسان خوف سے کانپ جاتا ہے کہ کیا بنے گا وہاں پہ. ابھی گرمیوں کا آغاز ہے، چند دن صرف گرمی پڑی، پھر موسم کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن جس دن بھی تھوڑا سا سورج اپنی تمازت دکھاتا ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے. اس وقت یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، اس وقت ابن آدم کا کیا حال ہوگا جس دن سوا نیزے کے فاصلے پہ سورج ہوگا. ہر انسان
اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پروسیس یہ ہوگا کہ جو انسان جتنا گناہگار ہوگا وہ خود اپنے ہی پسینے میں اتنا ڈوبا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اپنے ٹخنوں تک، کچھ اپنے گھٹنوں تک، کچھ اپنی کمر تک، کچھ اپنے پیٹ تک، کسی کا سینہ بھی ڈوبا ہوگا، اور کوئی اپنے گناہوں کی اتنا گناہگار ہوگا کہ وہ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور وہ آج جو بھٹی کے اندر دھات جو ہوتی ہے، پگھلی ہوئی دھات جس کو ہاتھ لگانا تو کیا اس کے پاس کھڑے ہونا انسان کے بس نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ تپ رہا ہوگا. یہ انسان نے جو کچھ بھیجا ہے وہ اس وقت سامنے ظاہر ہو رہا ہوگا. ایسے وقت میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ. یہ ایسا وقت ہوگا اور ایسا میدان ہوگا جہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. بعض اس کا معنی یہ کرتے ہیں اس سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. بعض کہتے ہیں اللہ ایک سایہ مقرر فرمائیں گے تو کہا لا ظل الا ظلہ. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کسی کے نصیب میں وہ سایہ نہیں آئے گا. سب کے سب اس سورج کی تمازت کے اندر اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے. جہنم کا معاملہ ابھی دور ہے، اس سے پہلے جن اذیتوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا شاید آج میں اور آپ تصور نہیں فرما رہے. اگر ہمارے ذہنوں میں ان باتوں کا تصور ہوتا، ہمیں ان باتوں پہ یقین ہوتا، تو ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے شب و روز بسر ہو رہے ہیں، جو ہم اپنے معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہ ہوتا. دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی انسان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بات کہی کہ میری امت کے اندر بہت کم لوگوں کے نصیب میں 100 سال ہوں گے، وگرنہ کسی کے نہیں. تو اب ایک طرف 100 سال بالفرض 100 بھی زندگی مل جائے، اور ایک طرف 50,000 سال کا دن ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں ہر کے لیے یہ دن ایک جیسا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایماندار، اللہ سے ڈرنے والا، اپنی زندگی نیکیوں پہ گزارنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے یہ دن 5 نمازوں کے برابر ہو جائے گا. یعنی جس طرح سویا ہوا آدمی آرام اور اطمینان کی نیند سوتا ہے، رات کو اگر 10 بجے سویا صبح 10 بجے بھی جاگے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی سویا اور ابھی اٹھا. اسی طرح اللہ اہل ایمان کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے اس دن کو اتنا آسان بنا دیں گے. اور وہی دن جو بے توبہ مر جائیں گے، جو اللہ کی نافرمانی میں زندہ رہیں گے، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، جو اللہ کے فرائض کو نہیں ادا کریں گے، جو قیامت کی تیاری کر کے نہیں جائیں گے، فرمایا 50,000 سال اپنے پسینے میں ڈوبنا پڑے گا. اور 7 قسم کے لوگ ہوں گے، یہ ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. آج اللہ کی توفیق سے ان 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو، ہم بھی ان جیسے عمل کر کے ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا الامام العادل، امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ عربی زبان میں امام لفظ بولا جاتا ہے، یہ بڑی وسعت والا ہے۔ ہر وہ شخص چاہے وہ ایک انسان پہ ذمہ دار ہے یا کروڑوں انسانوں پہ، جسے بھی اللہ نے کوئی منصب دیا ہے اور وہ اپنے منصب پہ بیٹھ کے لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے، اور اس عدل میں نہ کسی سفارش اور نہ کسی کی محبت اور نہ رشوت، کسی چیز کو وہ نہیں کچھ بھی سمجھتا، عدل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ پہلا شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جسے اللہ اپنی جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایک باپ بھی امام ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ ایک ادارہ چلانے والا مدیر جو ہے وہ بھی امام ہے اپنے ادارے کا، اور وہ ذمہ دار ہے، اسے جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ وہاں عدل کرتا ہے، جس منصب پہ اسے بٹھایا گیا ہے وہ اپنے منصب کا پوری دیانتداری کے ساتھ معاملے ادا کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے بٹھایا ہے وہاں انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مطہرہ سے بتایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ قیامت کے دن جب اللہ اپنے عرش معلی پہ تشریف فرما ہوں گے، فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، کائنات میں کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ ایسے وقت میں انصاف کرنے والا خامد، انصاف کرنے والا باپ، انصاف کرنے والا بیوروکریٹ، انصاف کرنے والا حاکم، اللہ رب العزت ایسے وقت میں اپنے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ انہیں بٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم محبت کے اندر نا انصافی کر جاتے ہیں، بعض اوقات ضد کے اندر نا انصافی کر جاتے ہیں، بعض اوقات کسی سے نفرت کرتے ہوئے نا انصافی کر دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے مفاد کے لیے نا انصافی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو شرط لگائی ہے یہ بڑی کڑی ہے، چھوٹی سی شرط نہیں ہے۔ ان المقسطین، مقسط اسے کہتے ہیں جس کے اندر نہ انصافی کا شائبہ بھی نہ ہو، انصاف کرنے والا جو حاکم ہے، جسے اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندوں میں یہ پہلا ہوگا یظلھم اللہ فی ظلہ، جسے اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہم بھی انصاف کرنے والے بن جائیں۔ لیکن یاد رکھیں انصاف یہ نہیں ہے کہ اگر میرا کوئی عزیز غلط ہے میں اپنے غلط عزیز کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ میرا دشمن اگر کسی چیز میں پھنس چکا ہے
میں کہتا ہوں اب یہ پھنسا ہوا ہے تو اسے یہیں پہ مار دو. کہا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا, کہ تم نہ انصاف کے دامن کو چھوڑ دو. تمہارا رب کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کرنا یہ تقوی کے قریب بات یہی ہے. آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, ہم غور کریں تھوڑا سا کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی پسند اور ناپسند بنائی ہوئی ہے, اپنے اصول اور قانون مرتب کیے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ کی عدالت میں کسی کا قانون نہیں چلے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے قانون بناتا ہے اللہ اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا, اسے تو کافر کہتا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا, جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ اپنے فیصلے ٹھونستا ہے یہی تو پکا کافر ہے. اولئک هم الکافرون حقا. اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ بظاہر یہ دو لفظ ہیں عدل, لیکن کرے گا کون؟ عدل ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں عدل کے اندر جو عدل کرنے والا ہے اسے بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, حرم کے ایک امام ہے سعود ابراہیم شریم حفظہ اللہ, یہ مکہ مکرمہ کے قاضی تھے. ایک شخص قتل میں آیا اور اس کا مقدمہ ان کے پاس تھا. جو قاتل تھا وہ رائل فیملی کے ایک شہزادے کا دوست تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس شخص کو سزائے موت نہ دینا. رات کو پیغام آیا, ان کی میل آئی تو انہوں نے صبح کا انتظار نہیں کیا, رات کو عدالت کے سارے اہلکاروں کو بلایا, رات کو عدالت لگائی, دو فیصلے لکھے, ایک اس کے قتل پہ اس کی سزا لکھی اور دوسرے پہ اپنا استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا کہ یا اسے سزائے موت دے دو جو اس کا تقاضا ہے, میرے منصب کا تقاضا ہے, اور اگر اس کو نہیں تسلیم کرنا تو یہ میرا استعفیٰ پڑا ہوا ہے. 10 مہینے تک حرم کے اندر نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی. یعنی ایسے معاملات میں یہ کچھ ہوتا ہے. اتنی بڑی عظمت ویسے نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے الامام العادل کو اس لیے اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا ہے کہ عدل کرتے وقت انسان کو بہت سی دشمنیاں بھی مول لینی پڑتی ہیں اور لوگوں کی طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنا پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت کو یہ بڑی خوبصورت بات لگتی ہے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. مجھے تو بندہ ہی وہ اچھا لگتا ہے جو میرے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں, اسی بس ایک ہی ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہوگا. صحیح ابن حبان میں روایت ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے اللہ اس شخص کو لوگوں کے حالات پہ چھوڑ دیتا ہے, جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں. اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو تم پہ راضی رکھوں گا. یہ قانون اور اصول ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں, آج بھی اگر کوئی منصبدار وہ کرپٹ نہیں ہے, عدل کرنے والا ہے, اس معاملے میں ہر چیز کو اس کوئی آڑے نہیں آنے دیتا, نہ سفارش کو, نہ رشوت کو, نہ کسی اور چیز کو, آج بھی اس گئے گزرے وقت میں بھی اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا احترام کیا جاتا ہے.
لیکن یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود ہم یہی سمجھتے ہیں نہیں جی کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جب کمپرومائز کریں گے تو عدل نہیں ہوگا, جب عدل نہیں ہوگا تو اللہ کا سایہ نہیں ملے گا. اللہ کا سایہ تو اس خوش نصیب کو عطا ہوگا جو ہر وقت, ہر معاملے میں, ہر سختی اور آسانی کے وقت عدل کے ترازو کو تھام کے رکھے گا. اللہ رب العزت ہمارا نصیب ایسا کر دے. دوسرا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, فرمایا وَشَابٌ نَشَاءُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, ایک جوان ہے, خوبصورت ہے, طاقتور ہے, مال و دولت ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا جذبہ ہے. یہ جوانی ایک ایسا وقت ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاب شعبۃ من الجنون, جوانی تو پاگل پن کا نام ہے. جو پاگل پن کے وقت میں بھی, پاگل پن کی زندگی میں بھی اپنے رب کی عبادت کو فراموش نہیں کرتا, اللہ ایسے جوان پہ اتنا راضی ہوتا ہے اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ملے گا. ہم یہ سوچتے ہیں ابھی بہت وقت ہے, جب بڑھاپا آئے گا تو پھر نماز پڑھ لیں گے, جب بڑھاپا آئے گا تو نیک کام کر لیں گے, جب بڑھاپا آئے گا تو برائیاں چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ نے تو شرط لگائی ہے اپنے سائے کے لیے کہ جنون کے وقت, پاگل پن کے وقت, جب جوانی عروج پہ ہو, خوبصورتی چہرے پہ جھلک رہی ہو, ہاتھ میں پیسے ہو, گناہ کرنے کی قوت موجود ہو, اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت پہ لگتا ہے, تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اتنا پیار کریں گے کہ اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمارے سب نوجوانوں میں, اللہ ہمارے سب مسلمان بیٹوں کے دلوں میں اپنی فرما برداری, اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کا جذبہ پیدا فرما دے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے جسے اللہ عطا کر دے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سے بڑھ کے ایک نیک تھا, یعنی کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس پہ انگلی رکھی جا سکے. لیکن اسپیشلی جو نوجوان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاکیزگی, ان کی طہارت پہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے. ان میں دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر کے بیٹے تھے اور جوان تھے. جوانی کے اندر اتنا تقوی, اتنی پرہیزگاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ عبداللہ بہت اچھا جوان ہے. اور ایک صحابی معاذ بن جبل تھے, یعنی بے شمار سینکڑوں کے نام لیے جا سکتے ہیں, لیکن میں دو مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ نے انہیں اتنی خوبصورتی دی تھی, کہتے ہیں کہ روزانہ اللہ مسجد میں آتے تھے, ساری نمازیں پڑھتے تھے, لیکن جب بھی آتے نا لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے. اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا انہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہاں سے بازو پکڑ کے کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کیا نبی نے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کہا تھا؟ خوبصورت ہونے کے باوجود اتنا اچھا کردار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے اندر یہ کہا کہ جس کے پاس خوبصورتی بھی ہے, جوانی بھی ہے, مال و دولت بھی ہے, ہر چیز ہے, دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے, اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اس لیے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ کی سوچ کوئی ہماری جیسی تو نہیں تھی کہ ہم کسی کے حسن پہ فریفتہ تھے. کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور اس محبت کا سبب کیا تھا کہ ہر چیز موجود ہونے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے. اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتلایا وَشَابٌ,
اور ایسا جوان نشاء فی عبادت ربی، جسے اپنے رب کی عبادت کا نشہ ہے۔ آپ معلوم ہے نشہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نشہ کسی انسان کو دیوانہ بناتا ہے۔ تو اس جوان کو نشہ کس چیز کا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کا، کہ میرا رب مجھ پہ راضی کیسے ہوگا۔ اور جب دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عامت المسلمین ان لوگوں سے اتنا پیار کرتے تھے ان کی نیکی، تقوی اور طہارت کی وجہ سے، تو جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے وہ کتنا پیار کرے گا۔ اور خصوصاً ایسے وقت جب انسان اپنی جوانی، اپنی قوت کے اندر ہو اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو پھر اللہ کیوں نہ ایسے جوان کا نصیب ایسا بنا دے کہ وہ شاب، ایسا جوان نشاء فی عبادت ربہ، اسے اپنے رب کی عبادت کا ہی نشہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ، یہاں یہ بات یاد رکھے، ائمہ مفسرین نے کہا بے شک اس میں لفظ رجل کا ہے، مذکر کے صیغے سارے استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس میں خواتین شامل نہیں ہیں۔ جو قانون مردوں کے لیے ہے وہی خواتین کے لیے ہے۔ اگر خواتین اپنے گھر کی، اپنے دوسرے معاملات کی ذمہ دار ہیں تو اسے بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اگر وہ بھی اپنی جوانی میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گی تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے۔ میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نصیب میں یہ بات نہیں ہے، وگرنہ آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں، اس وقت تو دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے۔ آپ نیٹ پہ کسی بھی ملک جو مسلمان ملک ہے اس پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، ان کی مساجد کا حال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ چند دن پہلے دبئی میں سفر کا معاملہ ہوا، حالانکہ وہاں دنیا جہان کی خوباستیں ہیں، لیکن اگر آپ مساجد کو دیکھیں گے تو بھری ہوئی۔ اذان کے بعد آپ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی سڑک پہ اپنا مصلی بچھا کے پڑھیں گے۔ اور جب فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں جائیں گے تو 300-400 لوگ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کے انتظار میں نظر آئیں گے، لیکن ہمارا نصیب ایسا نہیں ہے۔ ہم بدقسمت ترین ہیں اس معاملے میں کہ اس ملک کے 97% مسلمانوں میں صرف 3% نماز پڑھتے ہیں، 94% لوگ بے نماز ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اس میں 60% ایسے ہیں جو 100% بے نماز ہیں، جن کے مقدر میں نہ جمعہ ہے نہ نماز ہے۔ اور اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا جس کا دل ہی مسجد میں معلق ہوتا ہے۔ وہ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ کون سا وقت آئے کہ میں اگلی نماز کے لیے بھی جاؤں۔ ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی اذان ہوئی ہے چلے جائیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی 5 منٹ ہے، چلو اچھا میں بات لگ گیا تھا، وہ نماز گزر گئی، اب پڑھ لیں گے، گھنٹہ ٹھہر کے پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے ٹھہر کے پڑھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں آخری وقت پہ آتا ہے اور وہ جلدی جلدی کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، یہ شخص منافق کی نماز پڑھ رہا ہے۔ دنیا کی اقوام ہم سے اللہ کی قسم بہت آگے ہیں، وہ اذان سے پہلے مسجدوں میں رونق افروز ہوتے ہیں، ان کی مساجد اذانوں سے پہلے بھری ہوتی ہیں، وہ نماز کے انتظار میں قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور ہمارے پی ایچ ڈی پروفیسر جو ہیں بڑھاپے میں جا کے سوچتے ہیں کہ میں نے تو قرآن ساری زندگی پڑھا ہی نہیں ہے۔
یہ بر صغیر کے علماء کی خباثت ہے کہ انہوں نے اپنی فرقہ پرستی کے اندر لوگوں کو دین سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ نہ نماز کا ترجمہ جانتے ہیں نہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور ہم نے دین کو ایک طعنہ سمجھ لیا، حالانکہ اللہ کے ہاں مقدر والا شخص وہ ٹھہرے گا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ معلق ہے۔ تیسرا شخص وَرَجُلٌ، ایسا انسان ہے قلبہ، جس کا دل معلق ہے فی المساجد، اللہ کے گھروں کی طرف۔ ابھی مجھ سے ایک بزرگ سوال کر رہے تھے، کیا عورتیں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اللہ اکبر! ان علماء پہ دکھ آتا ہے کہ جب صراحت کے ساتھ رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں کہ آپ جب عام نماز پڑھاتے، جمعہ نہیں، عام نماز پڑھاتے، پہلے مردوں کی لائنیں ہوتی، پھر بچوں کی ہوتی، پھر خواتین کی ہوتی، اور آپ نے فرمایا جس بیٹی کے پاس، جس بہن کے پاس اپنی چادر نہیں ہے دوسرے کی لے لے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لونڈیاں ہیں یہ عورتیں، انہیں مسجد میں آنے سے مت روکو۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ کفر ہے مسجد میں آنا، العیاذ باللہ، اور اللہ نے اپنے عرش کا سایہ مشروط کیا ہے ایسی عورت اور مرد کے لیے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے۔ کیونکہ اگر لوگ نماز پڑھیں گے، لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہماری مولویوں کی پیٹ کا جہنم ختم ہو جائے گا۔ لوگوں سے کھانے پینے کے جو طریقے نکالے ہوئے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے دور رکھتے ہیں، بھائی قرآن تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، تم آسمان سے اترے ہو اور لوگ زمین سے اگے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ نے اپنے نبی کو ان پڑھوں کی طرف بھیجا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس وقت آکسفورڈ میں، میونخ میں اور پیرس میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی تھی، اللہ کے نبی نے مسجد کی ریت کی صفوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اسی قرآن کی تعلیم دے کے انہیں دنیا کا امام بنایا تھا۔ سیدنا عمر کون سی یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ سیدنا ابو بکر کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، دنیا کے اندر انہوں نے ایسا کردار ادا کیا، اللہ رب العزت کو دنیا میں کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہے۔ ہمارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ صرف اعتراض۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ اس وقت جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر شخص اپنے ابلتے ہوئے پسینے کے اندر تڑپ رہا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، وَرَجُلٌ، ایسا انسان ہے قلبہ، جس کا دل معلق ہے فی المساجد، اللہ کے گھروں کی طرف۔ چوتھا فرمایا، چوتھا بندہ وہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو وہ لوگ جن کی دوستی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص ایک سفر کے لیے روانہ ہوا، اور وہ جا رہا تھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا جو انسانی شکل میں تھا۔ اسی جا کے پوچھتا ہے اے میرے دوست کہاں جا رہا ہے؟
وہ کہنے لگا کہ میں فلاں شخص کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تجھے اس سے کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی لینا دینا، کاروبار کرنا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی تیری حاجت ہے اس کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا صرف اللہ کے لیے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ایک اچھا اور نیک دل انسان ہے، وہ ایک اچھا مسلمان ہے اور اچھے دل والا انسان ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اگر تم اللہ کے لیے اسے ملنے جا رہے ہو تو اللہ پھر تجھ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ ونصح للہ، جس نے محبت کسی سے کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے ناراض ہوا تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، اگر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو دیکھیں، ہم اچھے لوگوں سے دوستی کریں، اور ہماری دوستی کی بنیاد مفاد نہیں، کاروباری طریقہ نہیں، وہ اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن کوئی دوست تو ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ملیں، اس لیے کہ وہ ہمیں کوئی خیر کی بات سناتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو پوجنا شروع کر دیں، اور آپ اللہ کے لیے اس لیے بھی کسی کے پاس جا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر فلاں غلطی میں محسوس کرتا ہوں اور وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اگر وہ اسی حالت میں رہا تو یہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہوگا، اور میں اسپیشلی جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جا کے اسے احساس دلاتا ہوں کہ یہ غلطی چھوڑ دو۔ اسی طرح ہم اگر کسی کے فیصلے میں آتے ہیں تو کسی کو اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ میں بڑا چودھری ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ دو بھائی ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، میرے جانے کی وجہ سے، میرا ان کے درمیان آنے کی وجہ سے، میرے ہاتھ میں بات آنے کی وجہ سے ان کی صلح ہو جائے، ان کے ساتھ عدل ہو جائے، ان کی زندگی سنور جائے، ان کے معاملات آسان ہو جائیں۔ ایسا شخص، ایسے پیارے دل والا شخص، اللہ رب العزت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے اور اگر الگ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پانچواں کہا وَرَجُلٌ، ایک ایسا شخص جسے ایک خوبصورت منصب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ کے انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے شخص کو جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، اس نے سارے دروازوں کو بند کر دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس نے کہا حیت لک، آ میرے ساتھ برائی کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں ایسا کام نہیں کروں گا، اللہ ہمیں بھی ایسا کردار نصیب فرما دے۔ یہ پانچواں یہ شخص ہے۔ اور چھٹا فرمایا ایسا شخص جو لک چھپ کے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پاکٹ سے نکال کے کسی غریب کو دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس نے کیا کر دیا۔ جو ایسے خفیہ انداز میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص الگ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ کی عظمت کو یاد کر کے یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال جواب کی معاملے کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
کہا جس کی آنکھ سے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک آنسو نکل گیا، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ پھر کہا آنسو بھی بہت بڑی بات ہے، جس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جس طرح رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان رونگٹے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے پورے جسم پہ جتنے گناہ ہیں سب کے سب صاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا شخص جو اکیلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ریاکاری کا عنصر نہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان صفات میں سے جو 7 بیان کی ہیں، اللہ ہمیں کوئی ایک اپنانے کی ہی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ بہت سے بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا، اپنے عزیز و اقارب کی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، جو کسی بھی سبب پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ارحم الراحمین سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے نبی کا سچا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یہ حضرات محترم اعلان ہے، ہمارے یہ نمازی بھائی ہیں، اللہ اکبر، چودھری امان اللہ کی اہلیہ رضائی الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ یہ بابو منیر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، یہ ہمارے نمازی بزرگ ہیں، ان کی ہمشیرہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ 2:30 بجے ان کا جنازہ ماڈل ٹاؤن قبرستان میں ہوگا، جو ساتھی جانا چاہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔